ویلکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم روحانیت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اپنے اس دوسرے پروگرام میں. اور ظاہر ہے کہ روحانیت کی جب ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں اس کنٹینر کو، اس جسم کو سمجھنا پڑے گا کہ جس کے ساتھ پھر یہ روحانیت منسلک ہے. اور آپ کو اپنے پچھلے سیگمنٹس میں ہم نے آج کے پروگرام میں یہ سفر تو طے کرا دیا کہ کائنات چھوٹے ترین لیول پر کیا ہے اور بڑے ترین لیول پر کیا ہے. ناظرین، آج سائنس ہمیں ایک بڑا حیرت انگیز کلو دے رہی ہے. کچھ سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا، اور اس پوری صدی میں، پچھلی پوری صدی میں، 20ویں صدی میں یہ سمجھا جاتا رہا کہ جو مادہ ہے، جو میٹر ہے، اس کا چھوٹا ترین جز جو ہے، اس کو جو ناقابل تقسیم اکائی سمجھی جاتی تھی، اس کو ایٹم کہا جاتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد سائنس نے ترقی کی اور دوسرے ذرائع ایجاد ہوئے سائنٹیفک، جس سے اس ایٹم کے اندر گئے اور پتہ چلا کہ اس ایٹم میں مزید چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جن کو الیکٹرانز، پروٹون، نیوٹرونز کہا گیا. اور پھر سائنس کا سفر آگے بڑھتا گیا، اور ان چھوٹے پارٹیکلز کے اندر بھی جب انسان کی عقل نے غوطہ لگایا تو پتہ چلا کہ جی اس سے بھی چھوٹا ایک پارٹیکل ہے جس کو کوارک کہا گیا، اور وہ کوارک جو ہے اس سے یہ تمام پارٹیکلز بنتے ہیں. لیکن سائنس کا سفر یہاں تمام نہیں ہوا. سائنس اس سے آگے بڑھتی گئی، اور پچھلے 30 سال میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس کو اسٹرنگ تھیوری کہا گیا، اور پھر اس سے فردر تھیوریز بنی جس میں سپر اسٹرنگ تھیوری آئی، اور جس کے بعد ایم تھیوری آئی. اور اس پوری تھیوری کا لب لباب کیا ہے وہ آپ کو سمجھانے اور دکھانے کے لیے ہم اس ایک کلپ کا سہارا لیں گے، اور اس کلپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز حقیقت سے آپ کے سامنے پردہ اٹھے گا. کلپ دیکھیے ناظرین. مٹی آپ کے سامنے دکھائی گئی، اور جب اس مٹی کی کھوج میں ہم اس مٹی کے اندر جاتے ہیں تو ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ اگین جو بات میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ ہمیں یہاں پر ایٹم نظر آ رہا ہے، اور اس میں بیچ کا جو لال اور نیلی چیزیں ہیں وہ پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں، اور آس پاس جو چیز گردش کر رہی ہے وہ الیکٹران ہے. جب ہم اور اس کے اندر گئے تو ہمیں اور مزید چھوٹے پارٹیکلز نظر آئے. یہ وہ کوارکس ہیں جس کا سائنس نے آج سے 60 سال پہلے اندازہ لگایا، اور یہ وہ کوارکس ہیں جن کو بلڈنگ بلاک سمجھا گیا. لیکن جب ہم ان کوارکس کے اندر گئے اور اپنے اینگل کو ہم نے 100 بلین ٹائمز میگنیفائی کیا تو پتہ یہ چلا کہ میٹر کا بنیادی پارٹ یہ چیز ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جو صرف نور ہے، جو صرف روشنی ہے. اور یہ وہ روشنی ہے جس کے ارتعاش، اگین دا ساؤنڈ، اس کے ارتعاش کی مختلف فریکوینسی سے میٹر کی مختلف اشکال بنتی ہیں. یعنی یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات اور اس میں موجود تمام مادہ اس ارتعاش کی مانند ہے. جس طرح آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو چیلو پلے کیا جا رہا ہے، تو اس میں اسٹرنگ سے جو ارتعاش، جو وائبریشن نظر آ رہی ہے ناظرین، یہی وہ وائبریشن ہے، اور اسی نوعیت کی وائبریشن ہے جو ہر مادے کی بنیادی اکائی ہے. یعنی نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں مادی طور پر نظر آ رہا ہے دراصل وہ مادہ نہیں ہے، وہ پیور انرجی ہے، وہ پیور روشنی ہے. اور یہ وہ روشنی ہے جس کی فریکوینسیز، جس کے ارتعاش کی مختلف انداز مادے کو تخلیق دے رہے ہیں. ڈاکٹر اشوک، یہ جو کچھ ہم نے دیکھا، اٹ از امیزنگ ان دا سینس کہ جو مادہ ہے اس کی جو بنیادی اکائی ہے وہ مادہ نہیں، وہ ارتعاش ہے. اور پھر اس سے جو بڑا خوبصورت ایک ڈیڈکشن ہوا وہ یہ کہ تھاٹس مینیفیسٹ اینڈ بیکم ریئلٹی. تو آپ کے ہاں جب آپ میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ میڈیٹیشن بھی اس مینیفیسٹیشن کا ہی کوئی طریقہ؟ کامران صاحب، ایکچولی ڈاکٹر جان ہیگلن ہے جو ہم ابھی ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہے، اس کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ میٹر ہے، پھر ایٹومک لیول، سب ایٹومک، دین دا اسٹرنگ، دین سپر اسٹرنگ. ڈاکٹر جان ہیگلن نے تو یہ پروو کر دیا ہے کہ سپر اسٹرنگ کے بعد بھی ایک فیلڈ ہے، ٹھیک، یونیفائیڈ فیلڈ. کوانٹم فزکس میں اس کو کہتے ہیں یونیفائیڈ فیلڈ. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ یونیفائیڈ فیلڈ جو ہے وہ سیلف ریفرل فیلڈ ہے، اور وہی فیلڈ ہے جو کہ چاہے تو کہیں پر انرجی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، کہیں پر جو ہے میٹر کے اندر ہو رہی ہے. صحیح. تو چھوٹا سا ایک چارٹ بھی ہے میرے یہاں اس فائل کے اندر. یہ مہارشیز ٹیکنالوجی آف دا یونیفائیڈ فیلڈ ہے جو ڈاکٹر جان ہیگلن نے اس کو پروو کیا ہے. اس کی بہت زبردست ویڈیوز بھی ہیں، نیکسٹ ٹائم میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ جو ایٹومک لیول ہے، اس کے بعد سب ایٹومک لیول، اس کے بعد اسی کا بھی سب ایٹومک لیول، کیونکہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی سورس ہے. تو آخر میں جو بتایا گیا ہے وہ گراؤنڈ لیول ہے، یونیفائیڈ فیلڈ لیول ہے، جہاں پر ایک انرجی جو ہے
وہ وہی جو ہے وائبریشن جس کو ہم کہیں وہ انرجی جس کو پیور انرجی کہیں جو وہی جا کے کہیں پر انرجی میں جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے یا اور کہیں پر جا کے وہ میٹر کے اندر ہو رہی ہے. ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ایک کانشیس مائنڈ کیا کرتا ہے کہ اپنے ہی اس بیس کو اپنے ہی اس پوائنٹ کو اپنی ہی اس بنیاد کو ایکسپیرینس کرتا ہے جس کو ہم ٹرانسینڈنٹل کانشیسنس کہتے ہیں. کیونکہ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں ہمارے جو گراس سینسز ہیں جو بھی وہ وہی چیز دیکھ سکتے ہیں جو کانکریٹ ہے اس کی رینج کے اندر ہے. اس سے جو بھی سٹلر اور سٹلیسٹ جو چیزیں ہیں اس کے لیے یا تو ہم ٹول کی مدد لیتے ہیں مائکروسافٹ سے لے کے ان چیزوں کی جو ہے. میڈیٹیشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایکچولی یہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں جس سے ہم پرسیو کر رہے ہیں ہمارے پرسیپشنز جو ہیں یہ تو ٹولز ہیں. دیکھتا کوئی اور ہے اس کو آبزرور کوئی اور ہے اس کے اندر جو جا کے تو ہم کیا کرتے ہیں اسی لیول کے اوپر لے جا کے وہی سیلف جو ہوتا ہے وہ اسی فیلڈ کو جو ایکسپیرینس کرتا ہے. یعنی کہ کانشیس مائنڈ ایکسپیرینسز پیور کانشیسنس ان ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن. سر ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کا آبجیکٹو کیا ہے؟ دونوں آبجیکٹیوز اچیو ہوتے ہیں ظاہری بھی اور باطنی بھی یا ظاہری تک ہے یا باطنی کس طرح آپ اس کو کرتے ہیں؟ ایکچولی ایک تو وہ لائف ہے جو ہمیں دکھنے میں آ رہی ہے ٹھیک ہے 100% ہم اس کو جو ہے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے. ایک اس لائف سے بھی بیونڈ لائف ہے وہ بھی تو 100% ہے وہاں پر بھی ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن تھوڑا سا یہاں پر ڈفرینشیٹ کروں گا یہاں پر کہ دوسری میڈیٹیشن بھی ہے ان کے بھی بینیفٹس ہیں ٹھیک ہے نا. ٹی ایم کو ہم اس طریقے سے تھوڑا سا چینج یہاں پر جو ہے وہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کے اندر کنسنٹریشن یا کنٹمپلیشن انوالو نہیں ہے اس کے اندر. اچھا وہ اس لیے ہم اس کو ڈیفائن ایسے کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کو ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں یا کانٹمپلیٹ کرتے ہیں ہم تو ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ تھاٹس کے اندر ہی رہتا ہے اور گراس لیول پہ ہی رہتا ہے ٹھیک ہے. ٹی ایم کے اندر جیسے ہم کمپیئر کرتے ہیں ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کے اندر کیا ہے کہ ہم مائنڈ کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے اندر. اس کے اندر کوئی پرٹیکولر تھاٹ پرٹیکولر ٹائم کے اندر ہم بار بار ریپیٹ نہیں کرتے ہیں تاکہ کانشیس مائنڈ کی اور وہی ایکسائٹیڈ لیول جو ہے وہاں پر مائنڈ نہ رہے. کوئی جاپ یہ ایسے ہے نہیں کرتے. یہ ایسے ہے اس طریقے سے ہے جیسے ہم ڈبکی لگائیں گے سمندر کے اندر تو ہر تھوڑی جو ہے فاصلے کے بعد 4-5 فٹ کے بعد سمندر کی فزیولوجی میں ٹیمپریچر میں ساری چیزوں میں ہم چینج محسوس کرتے جائیں گے. اسی طریقے سے ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کے اندر ہم چھوڑ دیتے ہیں اندر ڈبکی لگاتے ہیں اور ہائر اسٹیٹ آف کانشیسنس کو ہم ایکسپیرینس کرتے جاتے ہیں. جتنا ہم گہرے جاتے ہیں اتنا ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے جاتے ہیں. نالج از ڈفرنٹ ان ڈفرنٹ اسٹیٹ آف کانشیسنس. جیسا کانشیسنس کا لیول ہوگا ویسا علم محسوس ہوگا. نارملی ایک عام انسان جو ہے ایکسپیرینس کرتا ہے 3 اسٹیٹ آف کانشیسنس ویکنگ اسٹیٹ آف کانشیسنس ڈریمنگ اینڈ سلیپنگ اسٹیٹ آف کانشیسنس ٹھیک ہے. اور ان 3 سے بڑھ کر اور یہ 3 اسٹیٹ آف کانشیسنس جانور بھی تو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور سائنس نے پروو کر کے دکھایا ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ جاگتا ہے تو سوتا بھی ہے اور ڈریم بھی دیکھتے ہیں. ایون انسیکٹ تک بھی ڈریم دیکھتے ہیں جو لیٹسٹ نالج ہے یہاں پر. دین واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہیومن کانشیسنس اینڈ اینیمل کانشیسنس. میرا کچھ دن پہلے ایک بہت سارے مذہبی جو حضرات وغیرہ تھے جو پریچ بھی کرنے والے تھے تو ان کو میں نے کہا کہ 30-40-50 سال پہلے اتنی زیادہ میڈیا بھی نہیں ہوتی تھی اتنی پریچنگ بھی نہیں ہوتی تھی مگر لوگ بہت زیادہ پرسکون اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے. اب 40-50 سال کے بعد اتنی ساری پریچنگ وغیرہ ہونے کے باوجود بھی ہر مذہب کے اندر کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہے مگر ایک تو میں نے کہا کہ کیوں اس سے زیادہ جو ہے لوگ اتنے جو ہے پیسفل نہیں ہیں زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں زیادہ پریشانی یہ کیوں ہے کیونکہ لیول آف کانشیسنس چینج نہیں ہو رہا ہے. Knowledge is different in different state of consciousness. Every state of consciousness has a corresponding state of physiology. جیسے جیسے consciousness کا لیول بدلے گا ویسے ویسے ہماری فزیولوجی بدلے گی. میں بیٹھا اگر میں یہاں پر سو جاؤں تو میری فزیولوجی بھی چینج ہوگی. میرا ہارٹ ریٹ بیٹنگ ریٹ اور میرا پلس اور میرا بلڈ پریشر سب چینج ہوگا. تو ڈیورنگ میڈیٹیشن کے یہ تو تھا ڈفرینشیٹ کرنا ٹی ایم کے اندر اور دوسری میڈیٹیشن کے مگر بینیفٹس ہیں مگر جی میں کیونکہ اس ٹی ایم تو ہم آپ سے انفیکٹ ہم ایکسپیرینس کر کے دیکھیں گے. ناظرین مراقبے کے حوالے سے ایک خاص صفت انسانی ذہن میں پیدا ہوتی ہے جس کی سائنس ہمیں یہ اشارے آج دے رہی ہے اور وہ صفت یہ ہے کہ جس کو سائنٹیفک ٹرمز میں کہا جاتا ہے میٹا اویئرنیس. اور وہ میٹا اویئرنیس یہ ہے کہ آگہی کی آگہی یعنی میڈیٹیشن کرنے والا شخص اس بات سے آگاہ ہوتا ہے
کہ اس کے اندر ایک آگہی ہے جو اس کو کائناتی حوالوں سے مل رہی ہے, جو اس کو کائناتی نشریات وصول ہونے کی صورت میں مل رہی ہے, اور اس آگہی سے آگاہ ہونا وہ سیکھتا ہے میڈیٹیشن کی اس ایکسرسائز سے. ناظرین, نقطہ عروج اس پوری بات کا یہ ہے کہ جس چیز کو ہم محض فلسفہ یا محض روحانیت سمجھ رہے ہیں, آج سائنس بھی اس فلسفے اور روحانیت کو اپنے چھوٹے سے پیراڈائم میں, کیونکہ روحانیت کا پیراڈائم بہت بڑا ہے, روحانیت کا سکوپ بہت بڑا ہے, اور آج انسان کی بنائی ہوئی عقل, انسان کی بنائی ہوئی سائنس بھی ہمیں کلوز دے رہی ہے کہ جس چیز کو ہم میڈیٹیشن کہہ رہے ہیں اس کا ظاہری طور پر بھی دراصل ہماری ہیومن فزیولوجی پہ, ہمارے دماغ پہ, ہمارے شعور پہ گہرا اثر مرتب ہوتا ہے. آج کے میڈیٹیشن کے ڈسکشن میں کوشش کی ہے کہ جو سائنٹیفک اینگل ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر اس کو لنک کیا جائے اس پورے معاملے کے روحانی اینگل سے. ڈاکٹر اشوک سر, یور کامنٹس. جیسے اس جو ہے اسٹوڈیو کے اندر اتنے سارے بلب لگے ہوئے ہیں, 10 یا 12, ٹھیک ہے, اس کی جگہ پر ہم 10-20 اور بھی جلا سکتے ہیں, کیونکہ یہ سب اپنے جو ہے سورس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, گرڈ گرڈ اسٹیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تیسری آنکھ کا جو ذکر ہو رہا تھا, ویسے پاتنجلی یوگ کے اندر, جو کہ کہتے ہیں کہ 5000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی بک جو ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے یوگا کے اندر اپنے جو اس کے اندر بتایا گیا ہے چکراز وغیرہ, اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک چکرا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آگیا چکر. ٹھیک, آگیا چکر, آگیا چکر, ٹھیک ہے. جب یہ تیسری آنکھ کھلتی ہے تو یوگا کے اندر اس طریقے سے بتایا گیا کہ بہت سارے ان کو جو ہے سدھیز, مطلب کہ کامیابیاں ملتی ہیں, جیسے ہوا میں چلنا, پانی پہ چلنا, ہوا میں اڑنا, اپنے آپ کو بھاری کرنا, ہلکا کرنا, یہ وہ. مگر جو الٹیمیٹ گول ہے, جو الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ایک انڈیویڈول نیچر کا, کاسمک نیچر کے ساتھ جڑنا, ایک انڈیویڈول انٹیلیجنس کا کاسمک انٹیلیجنس کے ساتھ جڑنا. جب تک ہم انڈیویڈولی جی رہے ہیں تو ہم ان ساری کی ساری جو ہے اوشن سے کٹے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں, اسی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں. بے شک ہوا میں اڑ رہے ہو, یعنی بے شک ہوا میں اڑ رہے ہوں, چاہے ساری یہ سدھیز ہمیں کیوں نہ مل جائیں, کہ جس سے آگے بڑھنا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں, تو میڈیٹیشن کا جو ہے مین پرپس تیسری آنکھ کا اس طریقے سے میں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ جیسے اپنی انڈیویڈول نیچر کو کاسمک نیچر کے ساتھ جوڑنا, تاکہ ہم کاسمک نیچر سے بھی جو ہے ہم آہنگ ہو کے وہ سارا کچھ جان سکیں. جیسے انڈیویڈول جو ہے انٹیلیجنس کو کاسمک انٹیلیجنس کے ساتھ جوڑ کے جو کاسموس کے اندر اتنا کچھ خزانہ جو ہے چھپا ہوا ہے وہ ہمارے آگے جو ہے انفولڈ ہو جائے, اور اس کی مدد سے ہم جو ہے اپنی سوسائٹی کی, اپنے خود کی اور لوگوں کی جو ہے ہم ہیلپ کر سکیں, مدد کر سکیں. یہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے.